تقریر کے لیے ایک ماحول چاہیے، اگر وہ ماحول پیدا نہیں کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، کوئی اتنی قاری شاکر صاحب کو میں کہہ لوں گا پھر کبھی کروا لیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ؟ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں، یہ دکم پیل 10-12 آدمی ٹوٹل آدمی اور پورے اجتماع کو آپ نے ڈسٹرب کیا ہے، کوئی شرافت ہے؟ بہ جا صوفی، تینوں الیکشن تو باندھے نے، بہ تینوں کہڑی شہری بیٹھ دے دی، بہ جا تھلے بے وقوف آدمی. وہ دل ہی نہیں کرتا بیٹھ جا، بہ جاؤ بیٹا تسی بھی بیٹھ جاؤ تھلے. اگر نہیں بیٹھن دی جگہ تو باہر نکل جاؤ تو یا بیٹھ جاؤ. بہنا اپنی ہمت نال جاؤ، بہ جا تھلے، تم ہی دکان سے لگا ہے، بہ جا تھلے. تم کوئی آدمی کھڑا مجھے نظر نہ آئے، بیٹھے ہو گے کوئی بھی پھر اگے نہیں آئے گا. 10 آدمی میں تو سارا شور مچا دے. تو انہوں فکس کر دے، تم ہی تھلے بہ جا. بس عزیزم بنا کے نا، ہاں بہ جاؤ تھلے. یہ تار ہے ادھر آ جاتی ہے، لمبی تو نہیں ہے لمبی. چلو میں چند رکاوٹ دور ہو جائے، اگر ادھر ہو جائے تو یا رکاوٹ. اچھا چلو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وقت کا تقاضا بھی ہے، میرا معمول بھی ہے. تقریر بلا تمہید شروع. دارالعلوم کا جلسہ ہے، قاری صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے کچھ. میں نے وعدہ نہیں کیا، البتہ کچھ کوشش کروں گا. وعدہ نہیں کیا کیونکہ ہر بات موقع پہ ہوتی ہے. چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کو رسی ایسی تو کوئی نظر نہیں آتی جس کا ایک سرا آسمان پہ ہو اور دوسرا زمین پہ ہو، اور قوم کو حکم ہو کہ اسے پکڑ کے بیٹھے رہو. ایسی کوئی رسی نہیں پوری دنیا میں، ایسی کوئی رسی نہیں کہ جدا ایک سرا آسمان پہ ہوئے تے دوجا زمین پہ ہوئے تے قوم نو حکم ہوئے نو پھڑ کے بیٹھے رہو. نہیں. قرآن پاک وچ کوئی بات بے معنی تے بے مقصد بھی نہیں. ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. مرض کر رہا سا کہ کوئی اللہ دی رسی کوئی اللہ دی رسی اجے ہی نہیں. دروازہ بند کر دیا. کوئی ایسی اللہ دی رسی نہیں جدا ایک سرا آسمان تے ہوئے دوجا زمین تے ہوئے تے قوم نو حکم ہوئے انہوں پھڑ کے بیٹھے رہو. نہیں. ایک بات تے پہلے واضح کر لیے، یہ پتہ چل گیا کہ جڑا اللہ دی رسی نو چھڑے گا، ولا تفرقو، یہ گروہ بندی، یہ تڑے بندی، یہ مذہبی منافرت کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو اللہ کی رسی کو چھوڑے گا. میری بات کو سمجھو نا، اللہ کی رسی کو چھوڑے. منافرت، مذہبی منافرت کا ذمہ دار وہ ہے، گروہ بندی کا ذمہ دار وہ ہے جو اللہ کی رسی کو چھوڑے گا. جو اللہ کی رسی کو چھوڑے گا نہیں، وہ صراط مستقیم پہ ہوگا. صراط مستقیم پہ ہوگا. یار ڈوں ڈوں تو بند کرو، یہ کی ہوگا سپیکر.
اللہ کی رسی صراط مستقیم ہے، اور جب تک رسی سے تعلق رہے گا وہ صراط مستقیم پہ رہے گا۔ وہ ایک پنجابی چ مثال دینے ہاں، مجھ ہوے، بکری ہوے، بھینس ہوے، جدوں تک بکری دا تعلق رسی نہ رہے، بجی رہے گی، وہ آوارہ نہیں ہو پائے گی، وہ آوارہ نہیں کہلائے گی۔ جب تک اس بندن چ بندی رہے گی نا، ادو تیکر آوارہ نہیں کہلوائے گی۔ جس لے رسی توڑ کے نکلے گی، پاویں او دا منہ مشرق ہوئے، پاویں مغرب وال ہوئے، پاویں شمال وال ہوئے، پاویں جنوب وال ہوئے، پاویں او دا کعبے وال ہوئے، تے پاویں داتا صاحب وال منہ کر جائے، پاویں غوث پاک وال منہ کر جائے، یا کسے صحابی وال کردا ہے یا کسے آل وال کردا ہے، منہ ویکھ کے گل نہیں کرنی، ویکھنا ہے کہ دا تعلق رسی نال ہے کہ نہیں۔ رسی نالوں ہٹ جائے تے آوارگی دا اطلاق ہے، اسے آوارہ کہا جائے گا جو رسی سے چھوٹ جائے۔ بھینس، بکری، گائے اگر رسی سے علیحدہ ہو گئی تو وہ آوارہ ہے، جب تک رسی سے رہے گی اس وقت تک آوارگی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جب رسی کو چھوڑ جائے گی تو آوارگی کا اطلاق ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کا منہ کدھر ہے، منہ چاہے کعبہ کی طرف ہو پھر بھی آوارہ کہلوائے گی، منہ چاہے مدینہ کی طرف ہو پھر بھی آوارہ ہوگی، منہ اس کا کسی کی طرف بھی ہو، منہ دے کر فیصلہ نہیں کہ آوارہ ہوگا جب رسی کو چھوڑ دے گا۔ رسی کو چھوڑ کر چاہے آل کی طرف منہ کرے پھر بھی آوارہ ہے، چاہے اصحاب کی طرف کرے پھر بھی آوارہ ہے۔ ہر طرف آوارگی کا اطلاق ہوگا، جس کا رسی سے تعلق رہے گا وہ آوارہ نہیں ہوگا۔ نعرہ تحقیق۔ تو مرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں، سوال پیدا ہوتا رسی کی، علماء نے اس پہ استدلال کر کے آپ اپنے استدلال کی تائید میں روایات پیش کی۔ سنیے ذرا، کسی کا مزاج اس طرف گیا کہ حضور نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہو، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اپنی آل۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن اور حضور کی آل ہے۔ میں مانتا ہوں ٹھیک ہے، مجھے اختلاف نہیں، مگر ایک مزاج نے کہا کہ یہاں رسی کا لفظ نہیں، سوائے کہ مورکہ میں ابن حجر مکی نے حدیث نقل کی ہے، سوائے کہ مہرکہ میں ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے حدیث نقل کی ہے کہ شیخین اللہ کی رسی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ رسی شیخین اللہ کی رسی ہے، لہذا صدیق و فاروق اللہ کی رسی ہے۔ مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں، مانتا ہوں۔ کسی کا مزاج اس طرف گیا، اصحابی کم نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اس سے مراد اصحاب رسول ہے، سب روشن ستارے ہیں۔ مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں، میں مانتا ہوں۔ کسی کا مزاج گیا، حضور نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک ناجی ہوگا 73واں، 72 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا جس میں میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ بالکل مانتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں، مگر یہ استدلال علماء نے اپنے استدلال میں تائید کے لیے حدیثیں پیش کی ہیں، تو لہٰذا استدلال کا مجھے بھی حق ہے، استدلال کا مجھے بھی حق ہے، اگرچہ میرے خیال میں یہ معنی کافی نہیں ہے، اختلاف بھی نہیں کرتا۔ اس کا جواب پہ شاہ جی یہ بھی آندے پہ اختلاف بھی نہیں تے آندے کافی بھی نہیں، اس کا جواب میں اس کے اینڈ پہ دوں گا۔
مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ کوئی آل کو مانے، قرآن کو مانے، اصحاب کو مانے، ازواج رسول، آل رسول، اولاد رسول کو اگر اللہ کی رسی مانے تو میں اختلاف نہیں کرتا، مگر صرف یہ نہیں ہے۔ ایسے کر لیتے ہیں، استدلال کا مجھے بھی حق ہے۔ سنیے حضرت آپ کا استدلال کیا ہے، سنیے ذرا، پہلے ایک قانون پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے قرآن کے آل بھی پابند ہے، کیا بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن آل بھی پابند ہے، اصحاب بھی پابند ہیں، ازواج رسول بھی پابند ہیں، اولاد رسول بھی پابند ہیں، کوئی بھی طبقہ قرآن سے مستثنا نہیں۔ جو اللہ کا حکم ہے آل کو بھی اسی طرح ہے، اصحاب کو بھی اسی طرح ہے، ازواج رسول کو بھی اسی طرح ہے، آل رسول کو بھی اسی طرح ہے، امت مصطفیٰ کو بھی یہی ہے۔ تو جب قرآن سب کے لیے ہے، بات ذرا سننا، تو پھر جب قرآن نے کہا، اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کیا حضور کی آل کو حکم ہے یا نہیں؟ بولو ہے۔ جب کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو آل کو بھی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو جب آل کو بھی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو معلوم ہوا اللہ کی رسی آل نہیں کوئی اور ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ میری گل نو سمجھے نہیں تسی؟ بھئی جدو اللہ نے آکھیا ہوں سمجھ آئے گی، اللہ نے آکھیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے حکم آل رسول نو ہے کہ نہیں ہے وے؟ تے جدو آل نو بھی حکم ہویا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تسی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو تے فرقہ فرقہ نہ ہوو نہ ہونا۔ تے جدو آل نو بھی حکم ہوندا ہے پہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑو، تے معلوم ہویا اللہ دی رسی آل نہیں، اللہ دی رسی کوئی ہو رہے جدا آل نو بھی حکم ہے مضبوطی نال پھڑو۔ آگے چلیں، پھر قرآن کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ حکم اصحاب رسول کو ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اصحاب رسول کو بھی یہ حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو معلوم ہے اصحاب رسول اللہ کی رسی نہیں، اللہ کی رسی کوئی اور ہے، جس کو اجن کا، جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اصحاب کو بھی حکم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آل ازواج رسول اللہ کی رسی ہے، تو پھر میں پوچھوں گا کہ کیا اللہ کا حکم یہ آل رسول کو بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی پابند ہے، مستثنا نہیں، لہٰذا اللہ کی رسی ازواج رسول نہیں، اللہ کی رسی کوئی اور ہے جس کا حکم ازواج رسول کو بھی ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ پھر اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اولاد رسول اللہ کی رسی ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ حکم اللہ کا اولاد رسول کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اولاد رسول کے لیے حکم ہے تو معلوم ہوا اللہ کی رسی اولاد رسول نہیں، اللہ کی رسی کوئی اور ہے جس کا اولاد رسول کو بھی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو وہ اللہ کی رسی ہے کون؟ سب نے اپنے اپنے استدلال کیے، استدلال میرا بھی حق ہے، وہ اللہ کی رسی، میرا استدلال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رسی حضرت امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ ہے کہ آل کو بھی حکم ہے دامن مصطفیٰ پکڑو، ازواج رسول کو بھی حکم ہے کہ دامن مصطفیٰ پکڑو، اولاد رسول کو بھی حکم ہے دامن مصطفیٰ پکڑو، اولاد رسول، آل، صحاب، ازواج، اولاد، سب کو حکم ہے کہ دامن مصطفیٰ مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے
کہ آل کی عزت ہے تو حضور کی نسبت سے، ازواج رسول کی عزت ہے تو حضور کی نسبت سے، اولاد رسول کی عزت ہے تو حضور کی نسبت سے، ازواج رسول کی عزت ہے تو حضور کی نسبت سے، جس کو جو ملا حضور کی غلامی میں ملا۔ اور میں قرآن میں جو استدلال کیا ہے عقلی نقلی دلائل میں پیش کروں گا کہ میری مراد درست ہے، اللہ کی رسی حضور کی ذات گرامی ہے۔ مثلا بیٹا نوح علیہ السلام کا نوح ہی کا بیٹا تھا، کیا کوئی عزت ہے؟ بولو، زور نہ کہہ دو نہیں۔ کیوں؟ کیا بیٹا نہیں؟ اگر اولاد ہونا کافی ہوتا تو پھر نوح کا بیٹا ہونا بھی، نوح کا بیٹا تھا اس کی بھی عزت ہوتی، مگر قرآن کہتا ہے لیسا من اہلک، ڈوب جانے دے۔ کیوں؟ کہ اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ، دامن نبی نہیں۔ عزت اس کی ہوگی چاہے بیٹا ہو، بیوی ہو، آل ہو، اولاد ہو، اصحاب، اس کی ہوگی جو اس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا۔ اگر ازواج ہونے سے عزت ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی بھی عزت ہوتی۔ بیوی تو لوط علیہ السلام کی ہے، مگر کی کیتا ہے نبی نہ صحابیہ نہیں بنی، نبی دا دامن نہیں تھامیا۔ فرمایا کوئی رشتہ قابل عزت نہیں ہوئے گا، اے ادو ہوئے گا جدو پہلا نبی دا صحابی بنے گا۔ بولو نبی دا۔ اس واسطے ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے، ہم عمر فاروق کو مانتے ہیں حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے، ہم حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے، ہم مولا حسن، مولا حسین، بلال پاک، سلمان فارسی، دیگر صحابہ، ہم جس کو مانتے ہیں حضور کا غلام ہونے کی وجہ سے۔ جو نبی کا غلام نہ ہو وہ ہمارے نزدیک قابل عزت نہیں۔ ارے چچا ہے ابو جال، ابو لاب چچا ہے، ابو جال چچا ہے، قابل عزت رہی۔ کیوں؟ کہ غلام نہیں بنا۔ اگر غلام بنا ہے تو یمن کے جنگلوں میں اونٹ چارنے والا ویسے کرنی بھی قابل عزت ہے۔ اس واسطے اسی تے انہوں ماننے ہیں، اور اے اگر عقیدہ بنا لیا جائے، عقیدت دا مرکز حضور نو بنا لیا جائے، نہ صحابہ دا رولا پائے گا، نہ حال دا رولا پائے گا، نہ کوئی رافضی بنے گا، نہ کوئی خارجی بنے گا۔ جس لئے حضور نے عقیدت دا مرکز ہٹا کے عقیدت کا مرکز بنا لے صحابہ کو، تو عقیدت کا مرکز بنائے آل کو۔ معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ پھر کوئی اعتراض کرے گا وہ کہے گا یہ خارجی ہے، اگر وہاں اعتراض کرے گا تو کہے گا رافضی ہے۔ ارے یہ جھگڑے اس وقت ہوں گے جب عقیدت مرکز کو چھوڑ کے آگے کرو گے، جب حضور سے پیار کرو گے، پھر محمد رسول اللہ والذی معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم، پھر تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر عقیدت کا مرکز حضور کی ذات کو بنایا جائے۔ یہ ہوئی وجہ ہے جنہ صحاب نو منیا وہ آل دے منکر ہو گئے، جنہ آل نو عقیدت دا مرکز بنایا وہ اصحاب دے منکر ہو گئے۔ سنی دی عقیدت دا مرکز حضور ہے، اسی جدہ تعلق حضور نالے سارے دے نوکر ہیں۔ ساڈا عقیدہ کوئی ڈوما تے میانیاں دا کڑے یا نہیں، ساڈا عقیدہ ہوے جڑا اللہ دا قرآن ہی نبی دا فرمان ہے۔ ساڈا ڈوما تے میانیاں دا عقیدہ کڑے یا نہیں، مولویاں دا بندسے یا مذہب نہیں، ساڈا دا مذہب ہوے جڑا اللہ دا قرآن ہے نبی دی حدیث۔ اسے واسطے سی آنے اے ودوحا دے چہرے والیا، اسی تیری آل صحاب ازواج اولاد سارے دے منن والیاں، ساڈے تو ہے این نور تیرا سب کرانا
ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ذکر کرنا زبان وہ با مراد زبان ہے جڑی ذکر دی محفل چ بہ کے ذکر کرے، اگے اچھی کرنا۔ اگر ذکر دی محفل چ بہ کے بھی ذکر تو معروم رہے تے نا مرادی دی علامت ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس واسطے جنہیں اچھی پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کو میں ویکھ لاں گا منہ کدا ہلدا ہے تے کدا نہیں، تے کیڑا نا مراد ہے تے کیڑا چکی رکھے جائے۔ فضا گونجے تو ہے عین نور تیرا شب، تو ہے نور تیرا شب کرانا نور کا، تو ہے نور تیرا، شب کرانا نور کا، تو ہے نور تیرا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری پاک میں ہے رکاؤ، تو ہے عین نور تیرا شب۔ کدھر ہو لوگ؟ بیٹھ، چل پیچھے بیٹھ جاؤ پیچھے، کسی کو اندر نہ آنے دو، میں نے کہا کسی کو اندر نہ دو۔ تو ہے نور تیرا شب، تو ہے یعنی نور ہے میں، تو ہے نور تیرا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین
سب گرانا عزیزہ نے گرامی مرض کرنا پہ میرے آقا جیڑا بھی میرے نبی نہ لگ گیا نور جیڑا میرے نبی نہ لگ گیا بولو زور نہ کہہ دو آل نور اصحاب نور ازواج نور اولاد نور عزیزہ نے گرامی تو مرض کرنا غور فرمانا ذرا کیونکہ نسبت رسول ہو گئی ہے ہائے ہائے جیڑا نبی دے نال لگ جائے او دا مقام عزت اتنی آپ سوچ نہیں سکتے اور او دا احترام کرنا واجب ہے جیڑا او دا احترام نہ کرے ایمانوں خالی ہو جائے گا آؤ مودے تیرس کر دینا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نسبت رسول دا احترام نہ کرنے والے ہو ذرا غور کر لو مسلمان بھائیو قرآن کی اندے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے میں قرآن پیش کر لگا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نے یا اللہ سونا نکل دے نہیں یا اللہ چاندی نکل دیئے نہیں یا اللہ پھر کس گل تو فرمایا ایک نبی دی صحابیہ دے قدم لگ گئے صفا تے مروہ دے اتے حضرت حاجرہ دے قدم لگے نا اور ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اہم سا مسئلہ ہے علماء سے پوچھئے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا کی فضیلت قرآن کی نص سے ثابت ہے مروہ کی فضیلت قرآن کی نص سے ثابت ہے اب کوئی صفا کی فضیلت کا انکار کرے تو مسلمان بولو بولو مسلمان اگر صفا کی پہاڑی ہے جہاں یہ حاجی دوڑتے ہیں اگر فضیلت کا انکار کرے تو مسلمان مروہ کی فضیلت کا انکار کرے تو مسلمان کیوں اس لیے کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے ارے جہاں صحابیہ کے قدم لگ جائیں اس پہاڑی کی فضیلت کا انکار کرے تو قرآن کی نص کا منکر دارہ اسلام سے خارج تو جس کے ساتھ نسبت رسول کی ہو جائے آئیے میں نے ایک اصول پیش کر دیا ہے کہ پہاڑی صفا اور مروہ دونوں ان کی فضیلت کا انکار کرے تو قرآن کی نص کا منکر آئیے ذرا دیکھیے اب پہاڑی کا کوئی مقابلہ میری سرکار سے ہے بولو نہیں وہ تو بیت اللہ بھی اس مقام کا نہیں جو مقام میری سرکار کا ہے آؤ ذرا میرے نبی پاک مکے شریف چلے تے کافرہ نے روک دیتا کہ خبرے دے ڈی پی او نے روکیا یہ جڑے اس قسم کے افیسر ہوتے ہیں نا یہ وہ گندے ترین ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جن کی کوئی اس کی وجہ سکورٹی نے دے دیا اسے یہی نہیں پتا کہ ہم تو پوری قوم کو اتحاد کے لیے کام کر رہے ہیں مگر یہ افسر شاہی ہے میں انٹیلیجنس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے افسروں کا نوٹس لے یہ وہ لوگ ہیں جو افسر شاہی انجوائے کرتے ہیں یونیفارم کو یہ گدے قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے ڈکیت ان کے ڈسٹرکٹ میں چوری ان کے ڈسٹرکٹ میں ہیروئن بکے ان کے ڈسٹرکٹ میں سب کچھ لیتے ہیں مگر اسے یہی نہیں پتا کہ ملک میں امن اور سکون اور ملک کی بقا کے لیے کام کون کر رہا ہے اور ملک کو برباد کرنے والا کون ہے یہ کرائے کے ٹٹو جو امن قائم کریں گے یہ کریں گے بہت اچھے ان کو کیا پتا ہے ایسے لوگ جو نان سینس جو نااہل ہوتے ہیں بند کر دیجیے مولانا ہاں جی عرض کر رہا ہوں بات طویل ہو جائے گی مرض کر رہا تھا توجہ صفا کی فضیلت کا انکار کرے تو نص کا منکر دارہ اسلام سے خارج مروہ کی فضیلت کا انکار کرے تو نص کا منکر دارہ اسلام سے خارج تو میرا نبی درخت ساتھ ٹیک لگا کے جب کفار نے روکا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے
مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو میرا نبی جنگ کے لیے نہیں آیا, میرا نبی تو طواف کعبہ کے لیے آیا ہے. عثمان غنی گئے, انہوں نے کہا اے تو پجائی پھر رہے نو تے پچھلے دیا بد دعاواں لینا پیا. تقریر دے دسنی نہیں, گلاں ہی آنیاں نے. انہوں کر تے بہ جا, کسے سجن دا پھیر لے لیں جس کول پیسے لے نہیں. یہ بھی کرائے تے چلدا ہے. سارے جان کول مولوی لے جاندے, مولویوں کولوں لے لیندا. انہاں نے لیا تہاڈیاں کیسٹاں کڈا, تسی بھی شبیر شاہ ہی بن جاؤ گے. عرض کرنا توجہ فرمانا, بہ جا تھلے لا کے. غور فرمانا ذرا مسلمان بھائیو, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جاؤ جاؤ, جا کے ان کو کہو میرا نبی جنگ کے لیے نہیں آیا, میرا نبی طواف کعبہ کے لیے آیا ہے. کافروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ نبی جنگ کے لیے نہیں آیا, بہرحال ان کو مکے میں نو انٹری ہے. جیسے کفار مکہ اسی طرح یہ ڈی سی ہے, خبیر یہ کیا ہے, ڈی پی او ہے, یہ شیخ اوپر کا بغیرت. تو میں عرض کر رہا تھا, توجہ فرمانا, وہ نہ مانے. فرمایا حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے کہ چونکہ آپ آئے ہیں آپ طواف کر لیں. آپ نے فرمایا طواف نہیں کروں گا, میں نہیں طواف کرنا. انہوں نے کہا عثمان تو آڈے مدد طواف بڑی اہم چیز ہے, بڑی عبادت ہے, کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نے عبادت نہ منظور ہے جیسی عبادت میں میرا نبی شریک نہ ہو. کیونکہ میری تے ساڑی تے عبادت اے وے ادیاں دعواں تے عمل کرنا, ساڑی تے عبادت اے وے او دے نقشے قدم تے چلنا. میری خطابت میں اس کا کافی مزاج ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, مائنڈ ہوتا ہے. یا انہیں دا تے علاج کو نہیں, اللہ لو گل ہے, یہ تے اللہ گلو تے حکمران ہی ہو جے بیٹھے انہوں دی نوست ہی پئی ہے. آپ بہرحال اپنے ذوق سے, میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی, میری بندگی بھی, بڑے بخیل منہ نے, میری زندگی بھی عجیب ہے, میری جہاں تو نے آقا قدم رکھا, جہاں تو نے آقا قدم رکھا, وہیں ہم نے کعبہ لیا, وہیں ہم نے, وہیں ہم نے کعبہ بنا لیا, وہیں ہم نے کعبہ, وہیں ہم نے, یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, وہیں ہم نے کعبہ, وہیں ہم نے کعبہ, وہی ہم نے کعبہ بنا لیا, وہی ہم نے کعبہ بنا لیا. فرمایا میں وہ عبادت نہ منظور ہے جس عبادت وچ میرا آقا شریک نہ ہوئے. ساڑی تے عبادت ہی او دیاں ادامہ تے عمل کرن دا نہ ہے. قرآن پیش کر, قرآن نے بھی یہ ہویا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اے مازاق دے کاجل والیا اعلان کر دے جے تسی اللہ نو من دے ہو, اللہ تے یقین رکھ دے ہو تے کی کرو, فاتبعونی, پھر نبی دیاں اداواں تے عمل کرو, وہی ہم نے کعبہ, وہی ہم نے, وہی ہم نے, وہی ہم نے
جدے وچ میرا نبی شریک نہ ہوئے. جاؤ کافرو تو مرض کردہ سا پیا میرے نبی نال مس ہو جائے. صفا تے مروہ دی فضیلت, حاجرہ دے قدمہ دی برکت, جیڑی گل کر دے تے زمن گل صفا تے مروہ دی فضیلت, حضرت حاجرہ دے کرمہ دی قدمہ دی برکت نال اللہ دیاں نشانیاں بن گئیاں. اے تھے کون امام الانبیاء. ذرا توجہ فرمایا جے, نبی ٹیک لا کے بیٹھے نے, آؤ بیعت کرو. ایک نے بھی بیعت کی تھی, دوجے تریجے کل صحابہ جنہیں بھی غلام نے, جنہیں چ مولا مرتضیٰ نے, سارے بیعت کی تھی. اگر کی ہویا صفا تے مروہ دی فضیلت کادے وچے حاجرہ دے قدم لگے نہیں. ارے جنہ دے اوتھے حاجرہ دے قدم چومے تے جڑا صفا دی فضیلت دا انکار کرے بے ایمان, جڑا مروہ دی فضیلت دا انکار کرے بے ایمان. تے جتھے نبی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے وے جڑا او دی فضیلت دا انکار کرے او کیویں مسلمان رہ سکدا ہے؟ میری گل نو ذرا توجہ نال سنیا جے. جنہیں پہاڑی نال قدم لگ گئے صحابیہ دے, او دی فضیلت دا انکار کفر ہے. تے جیڑا پورا موڈیاں تے بھا کے نبی غار وچ لے جائے, جیڑا او دی فضیلت دا منکر ہوئے, او ایمان والا کیویں رہ سکدا ہے؟ ذرا میری گل میں بار ہر ریپیٹ کروں گا توجہ نال. جیڑا صفا تے مروہ دی فضیلت دا انکار کرے, قرآن آندا ہے او گمراہ بے ایمان ہے. جنہ ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے, جیڑا انہاں دے ایمان دا منکر ہوے او ایمان والا کیویں ہو سکدا ہے؟ جتھے نبی نے جنہاں نے جتھے حاجرہ دے قدم لگے نے انہاں پتھراں دی فضیلت دا انکار کرے تے مسلمان نہیں. جڑے نبی دے نکاح وچ نے جڑا انہاں دی فضیلت دا انکار کرے او مسلمان کیویں رہ جائے گا؟ پھر جنہ پتھراں نو قدم چومے جنہاں نے حضرت حاجرہ دے, جڑا انہاں پتھراں دی فضیلت دا انکار کرے مسلمان نہیں. تے جدو علی نے نبی نے بت گراونے نے, کعبے چو بت گران واسطے نبی ٹرے, فرمایا او علی میرے کندھیاں تے سوار ہو کے بت گرا دیو. جتھے حاجرہ دے قدم لگ جان انہاں پتھراں دی فضیلت دا انکار تے کفر ہے. جڑا مہر نبوت تے بہ کے بت گرا ہے, جڑا مولا کائنات دی فضیلت دا منکر ہوئے. پھر وہ دو ترے سینیاں تے کھیڑ دینی, اولاد سینیاں تے کھیڑ دیے. پھر نبی دی اولاد دا منکر ہوئے وہ بھی مسلمان نہیں. نبی دے آل دا منکر ہوئے کیونکہ دو ترے سینیاں تے کھیڑ دینے. لا اس کسوٹی قرآن دی تے لا کے ویکھ, ایک سنی ہے جڑا پورا جاؤندا ہے پیا. کوئی اصحاب دا منکر, کوئی ازواج دا منکر, کوئی حضور دی اولاد دا منکر, کوئی حضور دی آل دا منکر. کئی مولوی سانو بڑا طرح دے نے, اللہ قبر میں بچھو ہوں گے, سانپ ہوں گے, کیڑے مکوڑے ہوں گے. میں کہا مولوی جی ہون گے تو سانو کی, آسان تو جانا ہی نہیں. کیوں؟ میں کہا جی منکر ہاں ہی نا, ایسی تو منکر ہاں ہی نا. میں قرآن پیش کر دینا, فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, قرآن پیش کر رہا ہوں, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا منکر لوگ نافرمان تے پتھر
اگر اس بالن ہون گے تے کافراں نو کیرن والے ہوے گی جے کوئی آل دا منکر تے اے ٹھنڈ اونوں جے کوئی اصحاب دا منکر ازواج دا منکر اسی تے کسے دے منکر ہاں ہی نہیں اسی تے آنے تو ہے نور تیرا نور گرانا گرانا تیرا گرانا نور یا سیدی یا رسول اللہ تو ہے نور تیرا شب گرانا تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک میں نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے یعنی نور تیرا شب گرانا اسی تے سارے منیا جتھے جسے تے نسل اور اسے واسطے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا گل دور نہ نکل جائے سوال پیدا ہے حبل کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑو حبل ہے کیا یہ بات سننے والی ہے حبل پتہ کینوں آندے نے شاہ جی ایک پاسے تُس آکھیا ترجمہ غلط نہیں تُسی سارے نال اتفاق کر دے ہو ایک پاسے تُسی انہاں نوں منیا ہی نہیں تُسی رد بھی کر گئے ہو تُس آکھیا کہ نہیں اللہ دی رسی حضور نے سارا غلط ہے میں غلط نہیں آکھیا آئیے میں تم دسنا اتفاق اور اتحاد کیوں ہے آئیے میں بتاتا ہوں میرے دھیان کرے کدی ویکھیا ہوگے پرانیاں مائیاں یا پرانے بابے ہوں تو لاہور آ گئے ہو نا لاہوریے بن گئے ہو کدی ویکھیا ہوئے گا کہ تاگا لے کے میرے دھیان کرو میرے توجہ اے انگلی دے وڈے چ پا کے نا انگوٹھے دے انج کر کے تے پھیر دے پھیر کے لیانا تے پھر انہوں درمیان چو کٹ کے تے ایک پاسے وٹ انج دینے انہوں جیسے وٹ چڑھ جانے وہ دبا لینا پھر دوجے نو وٹ دینے وہ وٹ دے کے تے جدو دوہاں نو کٹھیاں کر دینا جڑی رسی بندی ہے نا انہوں آندے نے عربی چا حبل وہ جڑی رسی بندی ہے نا وٹ دے کے انہوں عربی چاندے نے حبل تے او ایک تاگا نہیں ہوندا آئے آئے نہیں سمجھا وہ ایک تاگا نہیں ہوندا وہ تاگا ایک نہیں ہوندا وہ کی ہوندا ہے وہ تلڑی جڑی ایک تاگا ہے نا وہ رسی دا حصہ ہے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ایک تاگے نو بھی پھڑے تے رسی تک تے پہنچ گیا اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں اگر اب بھی نہیں سمجھے تو چونکہ میڈیا کا دور ہے علمی طریقے سے سمجھاتا ہوں توجہ اے میں کی کیتا ہے بولو تو صحیح ایک ہی ہے کدی سید شبیر حسین کی ٹوپی چلو جی وہ تو آپ کہیں نا میں کہہ رہا ہوں یہ سید شبیر حسین کی ٹوپی ہے یہ سید شبیر حسین نہیں ہے
یہ سید شبیر حسین کی ٹوپی ہے. تو جب کی ٹوپی آیا تو ٹوپی اور ہے, سید شبیر حسین بولو بولو, سید شبیر حسین اور ہے. اسی طریقے یہ کیا ہے, سید شبیر حسین کا ہاتھ, جیسے ٹوپی اور ہے, شبیر حسین اور ہے, وہی کا کے کو کی آ گیا. یہ ہاتھ سید شبیر حسین کا ہے, یہ سید شبیر حسین نہیں. یہ پاؤں سید شبیر حسین کا ہے, سید شبیر حسین نہیں. جیسے جسم کے اعضاء میری جان کا حصہ ہیں, میرے نبی کیونکہ ان کا تعلق جان سے اتنا قریبی ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں, ڈائریکٹ میری جان سے تعلق ہے. ارے وہ دھاگا جو اس میں لپٹا ہوتا ہے نا, اس کا کوئی اور نہیں, ڈائریکٹ اس کے گرد اس قدر اس نے چکر کھائے ہیں کہ کسی غیر کی گنجائش نہیں. اس کا ڈائریکٹ تعلق اس رسی سے ہے, آل کے درمیان کوئی واسطہ نہیں, ڈائریکٹ نبی سے واسطہ ہے. آل بھی حضور علیہ السلام اللہ کی رسی ہے, اس رسی کا ایک لڑی آل ہے, ایک لڑی اصحاب ہیں, ایک لڑی ازواج ہیں, ایک لڑی اولاد ہیں. اس لیے فرمایا کسی بھی راستے سے چلے جاؤ تم رسول تک پہنچ جاؤ گے. جڑے راہ دے وچ چڑھن گے نا ادھر ادھر ہو جان گے. آل نو منے گا تے صحاب دا دشمن ہو جائے گا, آل نو مرکز بنائے گا تے صحاب دا دشمن, صحاب نو عقیدت دا مرکز بنائے گا آل دا دشمن. تے جڑا نبی نو من لے گا اسی کوئی ویکھنا ہے کہ میری سرکار نال واسطہ کدا ہے. جھگڑے ختم. اس واسطے رب نے آکھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, میرے نبی نو انج منو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا ہے. کیویں میرے نبی نال نسبت اگر چمدی ہو گئی ہے تے صحابہ نے جتیاں بھی چم لیا ہے. میرے نبی نال نسبت جدی ہو گئی ہے, صحابہ نے ادا احترام کیتا ہے. فرمایا تسی بھی انج منو جدی نسبت حضور نال او دے نال پیار کرو. اسی پیار کرنے ہاں, اسی دعوت بھی دینے ہاں. آؤ منو حضور دی آل صحاب ادوال, کسے دے منکر نہ ہو. چلو آل نو بھی مان لو تے پھر بھی ویکھو حضور نال, جدو حضور دی وجہ تو ہے, حضور نال عزت ہے, تے پھر جدے نال نسبت حضور دی ہے او دے نال بھی پیار کر. اگر آل نو من کے اصحاب نو بران دے پیا پھر بھی حضور نال نسبت نہیں. میں تو آکھا میں زرداری دا یار ہاں, اللہ کدی نہ کرے مثال دینا. ہائے ہائے, یہ بھی اللہ تعالی ہی ہے جے بچا لے تھا. بجلی نہیں آتی بل آتے تسی بھی وہ شامل ہو. ویسے تمہیں دسا میں تسی بھی شامل اس گناہ وچ سارے شامل ہو. آ جڑے آندے نا اج کر کے ہر جرم دے وچ جڑا ووٹ دیندا وہ جرم دے وچ شامل ہے. یہ مت سمجھو کہ جس کو ووٹ دیتے ہو وہ جرم کرے تو تمہیں نہیں, اس گناہ میں تم شامل ہو. یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا علی اصغر کو آ دیاں گا تینوں ووٹ نہیں دیاں گا, اکبر قربان کر دیاں گا تینوں ووٹ نہیں دیاں گا. وہ بھی ووٹ ہی منگتا سی نا یزید, ادو بیعت دا طریقہ سی, ہن پرچی دا طریقہ ہے, منگتا ووٹ ہی سی. ووٹ کی اہمیت کو بتایا امام حسین نے, فرمایا ووٹ تجھے دوں, میں اس باپ کا بیٹا ہوں, میرے باپ نے ووٹ دیا تو صدیق اکبر کو دیا, پھر عمر فاروق کو دیا, پھر موقع آیا تو عثمان غنی کو دیا, میرے بھائی نے ووٹ دیا تو صحابی رسول کاتب وحی کو دیا. تو کافر, تو بے ایمان ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, زانی ہے, شرابی
باغی ہے، تو دین کا باغی ہے، میں تجھے ووٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کیا حسین پھر خیر منا، فرمایا کیا دھمکیاں دیتا ہے، میں علی اصغر قربان کر دوں گا مگر تجھے ووٹ نہیں دوں گا، اکبر دے دوں گا تمہیں ووٹ نہیں دوں گا، بھائی قربان کر دوں گا ووٹ نہیں دوں گا۔ کیوں کہ جب تو جرم کرے گا میں نے تجھے ووٹ دیا، جب تو جرم کرے گا تیرے گناہ میں میں برابر کا شریک ہوں۔ تو کہ امام حسین دا نام سن کے اکھاں جو آنسو تے سٹ لینا، نبی دا نام سن کے اکھاں تے ہاتھ تے پھیر لینا، مگر جس لئے تینوں آکھی نا ووٹ بھی اسلام نو دے، تو ساندے ووٹ دی اہمیت کو نہیں سمجھیے، پوچھو امام حسین کو لو، ووٹ پیچھے ووٹ نہیں دیتا برے نو، ووٹ نہیں دیتا پتر دے چھڑے دے، اور پھر شہید ہے معلوم ہو جو باطل کو ووٹ نہ دے چاہے جتنی شکتیاں آئیں وہ سنت حسینی ادا کر رہا ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں ہم نے بالکل نہیں ووٹ دیتے، دیکھتے ہیں اگر ٹھیک ہے بد عقیدہ بد مذہب کسی کو ووٹ نہیں ہم دیتے، تے تینوں تے برادری دا نام چاہیے، تڑے دا نام چاہیے، تینوں تے پیسے مل جان گلی چٹاں لا دے، وہ جی بڑا کام کیتا ہے، اوے ووٹ تیرا دنیا دے کام واسطے نہیں، وہ تے لگنا ہی لگے، وہ تے سب کچھ تیرا حصہ ہے ہونا ہے، ووٹ تیری آخرت ہے۔ جے صرف دنیا ہوندی، جے صرف دنیا ہوندی تے امام پتر نہ کو آندا، پتر کو آئے نے امام نے دین واسطے، کون دے گے دے پچھو پھر گل کریے ایمان دی سلامتی نال، او دی وجہ واپی نہیں دیندا اپنے تو بغیر، جو بندی نہیں دیندا، شیعہ نہیں دیندا، ساڈے سنی نے جڑے گئے گوا پتہ ہی نہیں کون سی پارٹی، ہماری ایک پارٹی ہے، خدا کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے بولو، ہاں یہ ہے نظام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو مرض کر رہے مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا ذرا، مرض کرنا پیا، آہا نسبت قائم ہے، ٹھیک ہے، بات طویل نہ ہو جائے، اوڈو کہہ دینے حبل، ہر لڑی دی نسبت ادھر ہے، اس واسطے یعنی کسے دا انکار نہ کرو، پھر آل دا خارجیاں نو آنے راوزیاں نو آنے حضور دے صحاب یا ازواج یا اولاد دے منکر نہ بنو، اونا نو آنے آل دے عظمت آل نبی بھول نہ جانا، پڑھ لو زبان بند وینیاں پہ میں کھیڑے نہیں، عظمت آل نبی بھولنا، بڑے بخیل منہ نے جڑے میں وینا پہ، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھولنا جانا، جانا عظمت آل نبی بھولنا، نہ جانا نہ جانا نہ جانا، عظمت آل نبی بھولنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، دیکھنا غیر کی بات، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، نہ آنا لوگوں، نہ آنا، نہ آنا، نہ آنا، نہ آنا، دیکھنا
باتوں میں نہ عزیزہ نے گرامی تو مرض کرنا پیا فرمایا کسے دا انکار نہ کری اسی سارے دے منن والے ہیں جدی نسبت حضور نالے جدی نسبت میرے رب نے بھی یہی کیتا ہے جدا حضور نال پیار ہے لکڑی دا تھم دی نسبت ہو گئی ہے شکل انسانی وچ جنت بھیجے گا جدا حضور نال نسبت ہے رب دے نال پیار کردا ہے فرمایا لا اقسم بہذا البلد جیسے شہر وچ وسے مینوں شہر دی قسم سونیا جتھے تیرے قدم لگ جان انہاں تھاواں دی قسم رب تھاواں دی عظمت تے شان بیان کردا پیا انہاں لوکاں دا تقدس بیان کردا پیا تے جے رب ہو کے انہاں نال پیار کردا سی اودے بندے ہو کے پیار کرنے ہیں تو معزز سامعین حضرات مگر یہ پتہ تے ادو لگے جے کو ساڈے سنی جڑے نے قرآن سنن قرآن پڑھن ہاں الحمدللہ نزہت الرحمن چھپ کے آ گئی ہے بڑا زور لایا نے ایک سال پورا افسرہ کو پاج کے جی وہ آج پابندی ہونی چاہیے جی آ ہونا چاہیے جی آ ہونا چاہیے فقیر نے فیس کیتا ہے اور صرف سرکار کو لو منگیا ہے میں نے دنیا دا کوئی بندہ نہیں آکھ سکتا کہ میری ہیلپ منگی نہیں فقیر نے چھپوائی ہے منہ دے تپیڑے پیر صرف یہی کہ سنی اگر اپنا عقیدہ پڑھے تو اسے پتا چلے میرا عقیدہ ہے کیا ہمارا عقیدہ اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے تو مسلمان بھائیو یہ تفسیر نزہت الرحمن فی تفسیر القرآن فقیر نے جو لکھی ہے دوبارہ بہت دیگر کشتی کے بعد چھپی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے والی جلد بھی اس کی کتابت ہو رہی ہے اس کے ختم ہونے تک انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی اس کا 400 روپے دیا ہے 2 آیتیں کم از کم دن میں رات کے وقت اپنے بیٹے اتنا سادے الفاظ میں کہ پرائمری پاس بیٹی بیٹا پڑھ لے گا تو سمجھ آئے گی اور پھر پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اللہ دے فضل و کرم نال حق وہ ہے جو اہل سنت و جماعت ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں جس گھر میں پڑھی گئی پھر ایک شبیر حسین نہیں رہے گا ہر گھر سے شبیر حسین پیدا ہوئے گا ہاں جب کوئی پڑھے گا تو یہ ضرور خریدو اور اس کا 400 روپے دیا خریدو اور پڑھو 2-4 آیت روز اور جب پڑھیں گے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اکتائیں گے نہیں پڑھیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ تو میں عرض کر رہا ہوں قرآن پڑھیں گا تو پھر پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو سارے پڑھتے رہے مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ استدلال سید شبیر حسین کا ہے اور اس لیے کیا ہے دیکھا ہے پڑھ کے قرآن کو غور کر کے اور میں دعوے سے کہتا ہوں میرے استدلال کو ٹکرا کے دکھائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو مسلمان بھائیوں اس لیے اپنے مسلک اور عقیدے سے پیار کرو ہم سب کو مانتے ہیں عقیدے ایک گل جڑی میں کر لگا ہے بڑے گورنر ہندو انسان ہے کہ یہ بولو بھی ہندو انسان ہے سکھ بول چھڑو گی ہو گیا عیسائی یہودی جتنے بھی مومن کافر فاسق فاجر نیک بد سب انسان نے مگر کیویں آندے ہو کہ سکھ جاندا وہ متھے تے لکھے ہوندا ہے بولو نہیں ہندو جاندا وہ متھے تے لکھے صرف عقائد دی وجہ او دے عقائد ہندو والے نے تے کہندے وہ ہندو ہے او دے عقائد سکھاں والے نے تے انہوں آندے وہ سکھ ہے جدے عقائد عیسائیاں والے نے انہوں کہندے وہ عیسائی ہے جدے عقائد یہودیاں والے نے انہوں کہندے وہ یہودی ہے جیڑا مرزائی عقیدہ رکھے انہوں نے مرزائی ہے شیعہ یا سنی ہے تو عقائد سے قومیں بنتی ہیں قومیں عقائد سے بنتی ہیں اس لیے میں عرض کروں گا ایمان مضبوط کرو ایسا نہ ہو کہ تم مر جائیں تیرے بعد ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہ ہو یا تیرے بعد کوئی اصحاب رسول یا آل رسول یا ازواج رسول کا منکر پیدا ہو جائے تیری نسل برباد ہو جائے اس لیے ان کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ ایمان مضبوط کرو اور تمہیں پتہ چلے گا اور پھر میں دعوے سے کہتا ہوں ماں نے کوئی نہیں جنا جو یہ کہے کہ یہ استدلال غلط دیکھے ہم اس کے ذمہ دار ایک ایک حرف کے ہم ذمہ دار ہیں
बल्कि मजे की बात है, एक आदमी का मैं नाम तो नहीं लूंगा, तार होगी, जरा ये भी मंजर देखिए, अपनी जगह पे बैठे और जिक्र करें। 5 मिनट का काम है, वादा है कि आपने उठना नहीं है, ठीक है? तो बोलो तो सही, 5 मिनट तुसी वादे हो, पहला टोर चलियो पुत्र, बस ही खामोशी। नाले एक गल मनन दी हुंदी है, तुसा मान लिया कोई जाता तो फिर जाए। पढ़ो कलमा, अपनी जगह बैठे रहो, लो जी बच्चे, ला इलाहा